हाँ जी, हाँ जी। बस करो। कोई काम नहीं। आवाज आ रही है आपकी? जी सर, आवाज आ रही है। पहले भी कुछ आई आवाज के अभी आई है? अभी आई है सर। सदके वही। चलो दोबारा पढ़ देते हैं। चलें, ठीक है। There is no political office in the world today that carries with it greater constitutional uh, power and greater general responsibility than the American presidency. Time and events, law and personality have built the
presidential office into an unparalleled position of national leadership and world prestige, conceived by its creators primarily as a chief magistracy and the supervisor of administrative services. It has become a symbol of national unity and center of national authority. Its rise to its present status has been a progressive development not without interruptions through alternating periods of national calm and national crisis. All sorts of questions and problems have projected themselves into public discussions, some of them into legal actions. Progressive development not without interruptions through alternating periods of national calm and national crisis. All sorts of questions and problems have projected themselves into public discussions, some of them into legal action concerning its structural details, the extent of its powers, and its relations with the other branches of the government. It has been one of the least static and one of the most controversial elements in the entire national government structure. It is a great office and the necessarily brief treatment granted it here will fall to with adequate justice. तो यूएसए के अंदर कोई भी ऐसा ना सॉरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है आज के दिन तक जिसके पास इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो और इतनी ज़्यादा उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जितनी अमेरिकन प्रेसिडेंसी के पास है. So as I already discussed in my last lecture that the American president is not a born executive head of the United States of America, but a made executive head that is elected by uh, the votes of the people. That is, he has mandate of the people of the United States of America. उसके पीछे अवाम का वोट होता है, उसके साथ अवाम की आवाज़ होती है.
اور کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو بہت زیادہ پاور کر دی گئی ہے. تو جیسے پاکستان میں ایگزیکٹو ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہے پریزیڈنٹ, اور ایگزیکٹو ہیڈ آف نیشنل گورنمنٹ از پرائم منسٹر. انڈیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے, لیکن یو ایس اے کے اندر ایگزیکٹو ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ ایگزیکٹو ہیڈ آف نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ ہے پریزیڈنٹ. یہ دونوں ایگزیکٹو عہدے ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ, وہ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کے پاس ہے. اور اس کی جتنی پاورز ہیں اس کو جو کانسٹیٹیوشن نے گرانٹ کی ہے یا دوسرے لاز جو ہیں اس کے اندر اس کی جو پاورز بتائی گئی ہیں, یا اس نے ود دی پیسج آف ٹائم بائی میکنگ انکروچمنٹ ان دی پاورز آف ادر آرگن آف دی اسٹیٹ اس کو کرٹیل کیا ہے. اس کی جو ایگزامپل ہے میں وہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. وہ ساری جو پاورز آج تک وہ ایکسرسائز کر رہا ہے, اتنی پاورز دنیا کے کسی بھی پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ he is the president of a country that is a superpower of the world. کیونکہ وہ سپر پاور آف دی ورلڈ کا بھی پریزیڈنٹ ہے, اسی لیے جو یو ایس اے کے اندر پریزیڈینشیل الیکشن ہوتا ہے تو لوگ پوری دنیا کے اندر اس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کے پاس جو آج کی تاریخ تک جو پاور ہے, they are not only came from the constitution but they also came from the progressive development into public discussion. یعنی پبلک کے اندر جو ڈسکشنز ہوئی تو ڈسکشنز کے بعد جو لوگوں نے یہ چیز طے کی یا لوگوں نے یہ چیز سمجھی کہ پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور بھی ہونی چاہیے, یہ بھی ہونی چاہیے, although that was not came in the Congress and did not become the part of constitution or any other law, but president is exercising those powers which were uh, discussed in public gatherings, اور پبلک گیدرنگس کے اندر لوگوں نے سمجھا کہ یہ پاور جس کے پاس ہونی چاہیے, اور پھر اس کو اپنی اوپینین دی. تو پھر اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا اگر پروٹیسٹ نہیں ہوا, یہاں پریزیڈنٹ نے دوسرے آرگن آف دی اسٹیٹ کی جورسڈکشن کے اندر انکروچمنٹ کرتے ہوئے ان کی پاورز کو ایکسرسائز کیا, اور پھر بھی اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا, تو اٹ مینس کہ انٹائر نیشن جو ہے اس نے یہ چیز ایڈمٹ کر لی, ایکسیپٹ کر لی کہ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کین ایکسرسائز دیز پاورز. تو یہ پھر اس طرح جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم American president became the most powerful president of any nation. تو یو ایس اے کے اندر کیونکہ سینٹرلائزڈ سسٹم ہے, کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر کسی ایک بندے کے پاس اتنے زیادہ اختیارات کی پاور ہیں, وہ صرف اور صرف یو ایس اے کے اندر ہی ہے. تو یہ جو سینٹرلائزڈ فارم آف گورنمنٹ ہے, this concept is also came from Islamic
सोसाइटी या इस्लामिक प्रिंसिपल्स। इस्लाम ने यही कंसेप्ट दिया है कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए पावर का। किसी एक बंदे को अपना पहले एक जमात बनानी चाहिए और उस जमात का फिर एक अमीर मुकर्रर कर लेना चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर के अंदर वो अमीर थे, उनको अपना यानी मुसलमान अपना अमीर मानते थे, वो सारे फैसले वही करते थे। उसके बाद फिर खिलाफत आ गई, तो यही जो निज़ाम है जो यूएसए के अंदर ऑलमोस्ट अडॉप्ट किया गया है। बट यूएसए जो है ये तबलीग जो है पूरी दुनिया के अंदर करते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, और हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसी चीज़ के कायल हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स शुड बी डिवॉल्व टू ऑर्डिनरी पीपल ऑफ दी लैंड। नीचे की सतह तक वो कह रहे हैं कि पावर जो है उनको तकसीम कर दिया जाए। ये है एक इसका पूरी दुनिया के अंदर यूएसए और दूसरी जो यूरोपियन डेमोक्रेसीज हैं वो इसका प्रचार करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। तो इस काम के लिए यूरोपियन और अमेरिकन को अगर किसी मुल्क के खिलाफ जंग भी लगानी पड़े ना तो वो लगा देते हैं, और मुल्क जो है उनको तय कर देते हैं। लेकिन अपने मुल्क के अंदर उन्होंने एक बंदे को सारी पावर्स दे दी है कि भी आप ही ने सारा मुल्क चलाना है और आप ही ने पूरी दुनिया के साथ यूएसए के जो रिलेशन है उनको कायम करना है, और आप ही जो है आप अपनी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी आपने ही खुद करनी है। तो और वो कैबिनेट के मिनिस्टर जो है they come from general public, they do not come from the Congress. They are not elected people, unlike in Pakistan and India. And purely in UK. UK के अंदर कैबिनेट में सारे मिनिस्टर जो हैं they come from पार्लियामेंट। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर members of the cabinet they come from parliament as well as from जनरल पब्लिक जो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने बारे में और अपने अपने शोबे को, तो उनको भी तो ये फिर पाकिस्तान के अंदर है मिक्स कैबिनेट होती है, इंडिया में भी मिक्स होती है, और यूके के अंदर प्योर कैबिनेट होती है जो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट दे कम फ्रॉम पार्लियामेंट। बट यूएसए के अंदर जो कॉमन सेंस को चीज़ समझ ही नहीं आती कि प्रेसिडेंट जो है एज ए एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो किसी बंदे को भी अपनी कैबिनेट में ले लेता है, और जब तक उसकी विल होती है वो बंदा कैबिनेट में मिनिस्टर रहता है, जब वो उसका दिल करे तो वो उसको निकाल देता है। Executive powers of the President, Chief Administrator. The President is the head of national administration. All executive actions of the Republic are taken in his name. He is responsible for the enforcement of the federal laws and treaties with foreign states throughout the country. He sees to the implementation of the decisions of the court and enforces the constitution and laws of the country.
For the performance of these functions, he is assisted by his own cabinet, the members of which are the heads of the various departments. The ministers are appointed by the president and they remain in office so long as he is pleased with their work. The cabinet has been described as the president's family and he can override their decisions whenever he likes. तो प्रेसिडेंट जैसा कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, एग्जेक्टिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव पावर्स हैं इसके पास, वो हेड ऑफ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जितने भी ऑल एग्जेक्टिव एक्शंस ऑफ रिपब्लिक आर टेकन इन हिज नेम, like in United Kingdom, all executive actions taken by the national government or by the Prime Minister of United Kingdom are taken in the name of Queen. तो यूएसए के अंदर जितने भी एग्जेक्टिव एक्शन होंगे वो परफॉर्म किए जाएंगे इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. He is responsible for the enforcement of the federal laws and treaties with foreign states throughout the country. He sees to the implementation of decisions of the courts and enforces the constitution and laws of the country. For the performance of these functions, he sends directions to the various departments. तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फेडरल लॉज एंड ट्रीटीज मेड विद फॉरेन कंट्रीज. उसके बाद ही आल्सो सीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ decisions of the courts and enforcement of the constitution and laws of the country. For the performance of these functions, these three functions जो है वो कौन 3 में 5 बन गए कि enforcement of federal law, enforcement of treaties made with other countries, foreign countries, implementation of the decisions of the court, enforcement of the constitution and laws of the country. For all these 5 actions, president for the performance of all these 5 actions, president issue directions to different departments. So, being executive head of the national government, he is also responsible to implement the decisions of federal courts. उसकी एक एग्जांपल आपको दूंगा. पाकिस्तान के अंदर इन रिसेंट हिस्ट्री when the president of Pakistan was Asif Ali Zardari and prime minister was Yusuf Raza Gilani. At that time, the chief justice of Supreme Court of Pakistan was Iftikhar Muhammad Chaudhry. तो उनके पास एक केस था. उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक फैसला किया जिसमें ये नेशनल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दी गई कि आप एक लेटर लिखें स्विस गवर्नमेंट को, स्विट्जरलैंड में, कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आसिफ अली जरदारी के जो बैंक अकाउंट्स हैं इन स्विट्जरलैंड उनकी डिटेल्स दे. Being the executive head of the national government, the Prime Minister of Yusuf Raza Gilani refused to implement the decision of the Supreme Court. After that, the Supreme Court issued a notice of contempt of court to the Prime
Minister Yusuf Raza Gilani, and he was summoned in the Supreme Court. سپریم کورٹ میں اس کو بلایا گیا. جب وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لیٹر لکھیں سوئس گورنمنٹ کو. انہوں نے کورٹ کے اندر بھی ریفیوز کر دیا. دین ہی واز proceeded under contempt of court proceedings and was punished. اور ان کو 1 منٹ کی سزا دی گئی. 1 منٹ کی سزا جب ان پہ ہو گئی تو ہی واز ڈسکوالیفائڈ فار نیکسٹ 5 years ٹو کنٹیسٹ اینی الیکشن. تو اسی طرح یو ایس اے کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے وہ کورٹس کے جو ڈیسیجن ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی کرواتا ہے. اس کے بعد President of USA discharge all his executive functions, and he is assisted by his own cabinet, the members of which are the heads of the various departments. تو وہ جتنے ایگزیکٹو فنکشن ہیں ان کو ڈسچارج کرنے کے لیے اپنی جو اس کی کیبنٹ ہے اس کے جو منسٹر ہیں جو اسی نے اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں ان سے اسسٹنس لے کے ایگزیکٹو فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے یا ڈسچارج کرتا ہے. تو وہ منسٹر جو ہیں وہ ہیڈ آف ویریس ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں. دی منسٹرز آر اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ اینڈ دے ریمین ان آفس سو لانگ ایز pleased with their work. The cabinet has been described as the president's family, and he can override their decision whenever he likes. تو یہ جو کنسیپٹ لیا گیا ہے اسلامک پرنسپل سے یا اسلامک اسٹیٹ کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اسی سے کہ کسی ایک بندے کے پاس پاور ہونے چاہیے ٹو رن دی افیئرز آف اسٹیٹ. تو ہی کین کیپ ہز کیبنٹ, ہی کین کیپ ہز منسٹرز. تو اسلام میں یہ ہے کہ شورا ہوتی ہے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کیبنٹ. تو لیکن اسلام کے اندر جو شورا ہوتی ہے امیر جو مقرر کیا جاتا ہے اس کی جو شورا ہوتی ہے وہ لوگ بھی صاحب شریعت باشعور اور بہت ہی سوسائٹی کے اندر نیک اور تقوی والے علم والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شورا کے اندر ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایز این امیر آف دی اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے افیئرس کو رن کیا. آپ بھی مشورہ کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے. تو اس کی ایک ایگزامپل جو جنگ خندق ہوئی ہے تو اس وقت بڑی ایک پریشانی تھی کہ یہ جو کفار جو ہیں مکہ کے وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہے تو ان کو کیسے روکا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ he belong to ایران جو آج کل ایران ہے اس کا پرانا نام تھا فارس پرشیا. تو وہاں سے بلونگ کرتے ہوئے تو فارس کے اندر یہ چیز کنسیپٹ تھا خندق کھود کے دشمن کو روکنے کا. انہوں نے یہ مشورہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی. وہ جنگ بھی ہے جو مسلمانوں نے جیت کی. تو لیکن centralized system of government is adopted by the USA and taken from Islamic state. تو لیکن وہ پرچار یہی کر رہے ہیں کہ آپ
دوسرے ملکوں میں ڈیولیوشن آف پاور کرے. اس کے بعد ہے کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ. The President is the Supreme Commander of the Armed Forces of the United States. Before we go کو یہ بتا دیں 30 جون کو ہماری جو کلاس تھی منڈے مس ہو گئی. وہ کلاس آج ہم 3 بجے نا وہ کلاس کریں گے. آپ لوگوں نے وہ کلاس اٹینڈ کرنے ہے. 30 جون منڈے والی کلاس مس ہوئی ہے، وہ آج ہم نے پڑھنی ہے، تو آپ نے وہ اٹینڈ کرنا. The President is the Supreme Commander of the Armed Forces of the United States. As such, he is responsible for the defense of the country. He appoints military officers with the advice and consent of the Senate and can remove them at will. Although the power to declare war rests in the Congress, yet the President can make war unavoidable and necessary by his conduct in the administration. As for example, President Truman took police action in Korea without authorization by the Congress. During war, President's military powers increase enormously. He becomes the sole in charge of war operations. During World War II, President Roosevelt was given almost a blank check to conduct war on the part of the United States. He became a sort of constitutional dictator. President of USA جو ہے وہ being executive head of the state وہ all 3 forces جو ہیں armed forces, naval, air force, land forces ان کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. تو اسی لیے وہ کنٹری کا جو ڈیفینس ہے اس کا بھی وہ ذمہ دار ہے یا رسپانسیبل ہوتا ہے ٹو ڈیفینڈ دی کنٹری. He appoints military officers with the advice and consent of the Senate and can remove them at will. تو ملٹری آفیسر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی پریزیڈنٹ کرتا ہے بٹ ود دی کنسنٹ آف سینٹ، لیکن ان کی جو ریموول ہے فرام دی آفس وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے پریزیڈنٹ. بینگ کمانڈر ان چیف آف دی armed forces. Although the power to declare war rests in the Congress, yet the President can make war unavoidable and necessary by his conduct in the administration. کیونکہ آرٹیکل 1 کے اندر یہ چیز پرووائڈ کی گئی ہے کہ کانگریس کی آپ نے پاورز پڑھی تھی کہ پاورز گرانٹیڈ ٹو کانگریس ان آرٹیکل 1، ان میں ایک پاور یہ بھی تھی کہ کانگریس کین ڈکلیئر وار اگینسٹ اینی کنٹری. یہ پاور کانسٹیٹیوشن میں آلدو گرانٹیڈ ٹو دی کانگریس but the President of USA, being the executive head of the national government or being the administrator of the government, with his conduct can make the situation like سچویشن کو ایسی بنا دے گا کہ کانگریس جو ہے وہ وار کو اوائڈ نہیں کر سکتی. وار ڈکلیئر کانگریس نے کرنی ہے لیکن یہ سچویشن ہی ایسی بنا دے گا ایگزیکٹو ہیڈ ہوتے ہوئے ایسے اپنے کنڈکٹ
ہسٹری میں کچھ چیزیں ایسی بھی آئی ہیں، ٹائم ایسے بھی ہیں کہ جب پریزیڈنٹس نے وارز ڈکلیئر کی ہیں بائی پاسنگ دی کانگریس. تو پریزیڈنٹ ایک 2 منتھ ہے ان ہسٹری، انہوں نے تو کوریا کے اندر پولیس ایکشن کیا جو ان کو کانگریس سے کنسنٹ نہیں دی، اتھارٹی نہیں دی. ڈیورنگ وار پریزیڈنٹس ملٹری پاور انکریزز انارمسلی. تو وار کے اندر پریزیڈنٹ جو ہے اس کی پاور جو ہے بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. ہی بیکمز دی سول انچارج آف دی وار آپریشن. تو وار آپریشن کا وہ سول انچارج یعنی ایک اکیلا تنہا بندہ ہی انچارج ہوتا ہے کہ وار کے اندر کیا کرنا ہے، سیاہ کرنا ہے، سفید کرنا ہے، جنگ ختم کرنی ہے کہ اس کو 20 سال چلانا ہے، 30 سال چلانا ہے. یہ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی پاور. تو یہ ڈیورنگ جو ورلڈ وار 2 ہے اس کے وقت اس ٹائم پریزیڈنٹ روزویلٹ واز دی پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. تو ان کو آتھر کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بلینک چیک ان کو دے دیا گیا تھا پاورز کا. یعنی آپ ایک بلینک چیک کسی بندے کو دے دیں گے، اس میں جتنی مالی رقم رکھ کے آپ بینک سے کیش کروا لیں. اسی طرح ان کو بھی ایک بلینک چیک دے دیا گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر جتنی پاورز آپ اپنی لکھنی چاہیں لکھ کے اور اس کو استعمال کریں، یوز کریں، وہ پاور جو ہے وہ یوٹیلائز کریں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ اس ٹائم وہ ایک قسم کا سارٹ آف کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹر بن گیا تھا. یعنی اس کو کسی کو بھی ہی واز ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. وہ ایک ہے تو پریزیڈنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ہوتا، لیکن ہی بیکیم دی سارٹ آف کانسٹیٹیوشنل ڈکٹیٹر. ان ریسنٹ ہسٹری تو پریزیڈنٹ آف یو ایس اے بفور براک حسین اوباما واز جارج ڈبلیو بش جونیئر. تو انہوں نے ود دی ہیلپ آف ٹونی بلیئر پرائم منسٹر آف یونائیٹڈ کنگڈم جھوٹ بول بول کے اپنی عوام کو گمراہ کر کے انہوں نے عراق کے خلاف وار ڈکلیئر کی تھی. تو ان کا پوائنٹ آف ویو دونوں کا یہی تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، کیمیکل ویپنز اینڈ کٹامت. تو اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جو دنیا کے اندر جن کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے ان کو مانیٹر کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں آئی اے. تو انہوں نے ود دی پرمیشن آف یو این اپنے انسپیکٹر جو ہے یو این آئی اے نے عراق کے اندر بھیجتے تھے. تو صدام حسین کو پورا ٹائم نہیں دیتا انسپیکشن کا. تو ایک دفعہ جو جتنا ان کو ٹائم ریکوائرڈ تھا آلموسٹ 1 منتھ، تو صدام نے ان کو پورا ٹائم دے دیا. تو انہوں نے جا کے یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر رپورٹ سبمٹ کر دی کہ عراق کے پاس کسی قسم کا کوئی میس ڈسٹرکشن کا بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والا کوئی بھی ویپن نہیں. تو انہوں نے یہ دونوں نے کھڑے ہو کے اپنے پارلیمنٹ میں اور دوسرے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ رپورٹ غلط ہے. پھر بعد میں یہ جنگ لگی، جنگ کے بعد ٹونی بلیئر نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے معافی مانگی کہ ہم نے جھوٹ بولا اور اس میں ٹیلی ویژن سے معافی مانگی کہ ہم نے جھوٹ بولا. جن کو ہم فیسینیٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ قومیں ہیں جو جھوٹ نہیں بولتی، تو یہ ان کی وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو بتا دوں. تو ابھی 3 بجے ہماری کلاس ہوگی جو ہماری 1 جون کو 30 جون کو مس ہوئی تھی. تو آپ سب نے وہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے. آج ہی میں نے اٹینڈنس بھی اپلوڈ کرنی ہے آپ کی پچھلے سارے لیکچر.
میک شیور ٹو اٹینڈ دی کلاس ایٹ 3 o'clock. تو اس میں آپ کا اگر کوئی کوشچن ہوگا تو یو کین آسک کوشچن ایز ویل. اللہ حافظ.